بنانا مسلمانوں کا، لہذا مسجد بنانے میں ہمیں جانی اور مالی دونوں طرح کا تعاون پیش کرنا چاہیے۔ مسجد میں رضاکارانہ طور پر ہمیں کام بھی کرنا چاہیے، پابندی بندی نہیں کھڑے ہو، اینٹیں اٹھا سکتے ہیں، گارا اٹھا سکتے ہیں، مسالہ اٹھا سکتے ہیں، سریا اٹھا سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بھی تعمیر مسجد کا جتنا کام کر سکتے ہو اتنا کام کرنا چاہیے۔ مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی مسجد نبوی، اس میں مزدوروں کو اور بیماروں کو تلاش کر کے اوپر کام نہیں چھوڑا گیا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، پتھر ڈھویا، گارے بنائے، یہ کیا وہ کیا، سب کام کو لوگوں نے کیا۔ تو لوگوں کو، مسلمانوں کو مسجد کے کام میں مالی تعاون بھی پیش کرنا چاہیے اور جانی تعاون بھی پیش کرنا چاہیے، بس یہی آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ تعمیر مسجد میں تعاون کرنے کا بیان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قول کا مطلب، ما کان للمشرکین ان یعبدوا مساجد اللہ، مشرکین کو یہ حق یا موقع نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن إكرمة قال قال لي ابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فأسمعا من حديثه فانطلقا فإذا هو في حائط يصلحه۔ دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگرد اور خادم ہیں، جو ان کے آزاد کردہ غلام تھے، حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ان کے علوم کے وارث ہیں۔ اور ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا نام علی۔ جس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں شہید کیا گیا تھا، اسی روز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اس بیٹے کی ولادت ہوئی تھی، تو اسی مناسبت سے انہوں نے ان کا نام رکھ دیا تھا علی۔ ایک روز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے علی کو اور اپنے شاگرد اکرمہ سے یہ کہا کہ جاؤ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سینئر صحابہ کرام ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ یاد ہیں ان سے سن کر کے آؤ۔ یہ دونوں تلاش کرنے نکلے تو پتہ چلا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں کچھ کام کر رہے ہیں۔ یہ دونوں پہنچ گئے کہ ہمیں حضرت نے بھیجا ہے اور ہم حدیث سننے کے لیے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا کام وام کو چھوڑ دیا اور حقوہ یعنی آرام کرسی ایسے بنا کر کے بیٹھ گئے، اس طرح یوں کر کے بیٹھ گئے، کیونکہ کرسی تو مسند لگی ہوئی تھی نا، وہاں کھیت میں اس پہ بیٹھ جاتے تو یوں بیٹھیں گے تو تھکان کم ہوگی، اس لیے ایسے کر کے بیٹھ گئے۔ اور پھر حضرت نے احادیث سنانے کا سلسلہ شروع کیا۔ جو احادیث اس نشست میں سنائی تھی ان میں ایک حدیث یہ بھی سنائی تھی جس میں مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ مذکور ہے، اسی کو یہاں بیان کرتے ہیں۔ اکرمہ فرماتے کہ اس سے ابن عباس نے اور اپنے بیٹے علی سے کہا دونوں ابو سعید کے پاس جاؤ، فاسمعا من حدیثہ، اور ان سے حدیث سنو، فانطلقنا، ہم چل دیے، فاذا هو فی حائط یصلح، تو وہ اپنے باغ میں کچھ خدمت انجام دے رہے تھے، فاخذ رداءہ، تو حضرت نے اپنی چادر لی، فاحتبا، اور اس سے حبوہ بنایا، ثم انشأ یحدثنا، پھر وہ ہم سے حدیث بیان فرمانے لگے، حتی اتی علی ذکر بناء المسجد، یہاں تک کہ وہ آ گئے مسجد نبوی کی تعمیر کے تذکرے پر، یعنی حدیثوں کا سلسلہ چلتے چلتے اس حدیث تک آ گئے۔ فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين،
ابو سعید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تو ایک ایک اینٹ اٹھا کر کے لا رہے تھے اور عمار دو دو اینٹیں اٹھا کر کے لا رہے تھے، ایک اپنے حصے کی، ایک نبی علیہ السلام کے حصے کی۔ فرآہ النبی، تو پیغمبر علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، فجعل ينفض التراب عنہ، تو ان کے بدن سے مٹی جھاڑنے لگے پیغمبر علیہ السلام اور یہ فرمانے لگے ویح عمار، عمار پر اللہ رحم کرے۔ دیکھو یہ ویحن، ویحک، ویل، یہ اپنے حقیقی ترجمے کے اعتبار سے بددعا کے جملے ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر یہ ترحم کے لیے بولے جاتے تھے، اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں کیے جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ان الفاظ کا استعمال کیا ہے، تو ان سے مراد ترحم ہے، یعنی جب آپ کسی کی ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتے اور ان کے قابل رحم حالت کا تذکرہ کرنا چاہتے تو ویلکا، ویحکا، اس طرح کے الفاظ محبت اور شفقت میں ارشاد فرما دیا کرتے ہیں۔ تو انہیں بددعا کے معنی پر محمول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اچھے لوگوں کو بددعا کیوں دی جائے گی؟ اچھے لوگوں کو دعا دی جاتی ہے۔ اللہ عمار پر رحم فرمائے۔ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، ایک باغی جماعت ان کو قتل کرے گی۔ یدعوہم الی الجنہ، یہ تو ان کو جنت کی طرف بلائیں گے۔ ویدعونہ الی النار، اور وہ لوگ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو حضرت عمار کو فرمانے لگے اعوذ باللہ من الفتن، میں تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ دیکھو اس حدیث کو اچھی طریقے سے سمجھو۔ مختلف حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر باطل عقیدے رکھنے والے لوگ اپنی باتوں میں دم پیدا کرتے ہیں، قوت پیدا کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھی اسی طرح مظلوم حدیث ہے کہ لوگوں نے اس کے ذریعے بھی اپنے غلط عقائد کی تشفی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ذاکر سے کہتے ہیں کہ جیسے میں فارغ ہوں نا سبق سے تو میرے پاس آ جاؤ فوراً۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں کا ایک مسئلے پر اختلاف ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد قاتلین عثمان سے فوراً قصاص لیا جائے یا پہلے حکومت کے استحکام پر توجہ دی جائے اور حکومت میں استحکام پیدا ہونے کے بعد پھر ان سے انتقام لیا جائے، قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مدینہ منورہ میں تھے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا صالحہ پیش آیا، اور مدینے میں باغیوں نے افراتفری کا ماحول قائم کر دیا تھا اور نظام حکومت کو سنبھالنا ایک بڑا مسئلہ تھا۔ یہاں کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال کو حضرت امیر معاویہ نہیں جانتے، اس لیے کہ وہ بہت دور ملک شام کے اندر گورنر کی حیثیت سے تشریف فرما تھے، اور آج کے زمانے کی طرح ذرائع ابلاغ اور ٹیلی ویژن نہیں تھے، واٹس ایپ نہیں تھا، نیٹ نہیں تھا کہ پوری دنیا کے حالات ایک منٹ میں پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مدینے کی نازک صورتحال سے واقف تھے۔ ان کی نظر بس مسئلہ شریعت پر تھی کہ حکم شریعت یہ ہے کہ جس نے قتال، جس نے قتل کیا ہے اس کو قصاص قتل کیا جائے۔ تو اب قصاص میں دیر کیوں کی جائے؟ ہم لوگ شریعت کے محافظ اور شریعت کے عامل ہیں۔ جب ایک گناہ ہوا کہ خلیفہ وقت کو قتل کیا گیا تو ایک عام مسلمان کے قتل پر بھی فوراً قصاص لیے جانا ضروری ہے، اور یہاں تو امام المسلمین کا قتل ہوا ہے۔ تو حکم شریعت یہ ہے کہ سب کاموں سے پہلے قتل کا قصاص لیا جائے، لہذا وہ یہ فرما رہے تھے قصاص لیجیے، قصاص لیجیے۔ مدینے کی صورتحال حقیقت میں حضرت علی جانتے ہیں کہ وہاں فوری طور پر ان باغیوں کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کرنا مصلحت اور سیاست کے خلاف تھا، ممکن نہیں۔
اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ پہلے حکومت کا استحکام ہو، اس کے بعد ان باغیوں کی سرکوبی کی جائے، کیونکہ حکومت کے بغیر یہ کام ممکن نہیں۔ یہ نقطۂ نظر کا اختلاف بہت بڑھا اور اس بڑھانے میں اس گروہ کا بھی خاص دخل تھا جو حضرت عثمان کی شہادت کے اثر میں وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ مسلمان متفق نہ ہو سکیں، اگر یک رائے ہو گئے، متفق ہو گئے تو ہماری سرکوبی آسانی سے کر سکیں گے۔ ان کا مفاد اسی میں تھا کہ مسلمان آپس میں الجھے رہیں تاکہ ہماری سرکوبی کے لیے فرصت نہ ملے۔ تو ان لوگوں نے دونوں طرف اپنے گماشتے چھوڑ دیے، بھڑکانے کے لیے ادھر کو بھڑکانا، ادھر کو بھڑکانا۔ آخر کار یہ نقطۂ نظر کا اختلاف اتنا بڑھا کہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ دو جنگیں اس سلسلے کے اندر پیش آئی، ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین۔ سمجھیے، جنگ صفین کا واقعہ جس وقت پیش آیا تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے فوج میں شامل تھے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے ہاتھوں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دی۔ یہ حدیث اس وقت تک سارے لوگوں میں اتنی مشہور نہیں، کسی نے سن رکھی تھی، کسی نہیں سن رکھی تھی۔ حضرت عمرو کو یہ حدیث معلوم تھی، جیسے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمار شہید ہو گئے تو وہ فوراً بھاگے ہوئے حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کیا ہوا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور عمار علی کی طرف سے ہماری فوجوں نے ان کو قتل کر دیا، تو اب ہمارے اوپر باغی ہونے کا ٹائٹل چسپا ہو جائے گا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم ناحق ہوں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ہم نے مارا کہ انہوں نے مارا؟ عمار کو ہم گھر مارنے گئے تھے کیا؟ بھائی اصل مارنے والے تو علی ہیں، نہ وہ ان کو اپنی حمایت میں جنگ میں لاتے نہ یہ مارے جاتے، تو اصل تو وہ ہوئے قاتل، ہم پہ قتل کا الزام ہوئے، ہم پہ نہیں لگ گئی الزام۔ انہوں نے اپنی رائے پیش کی۔ اس روایت کو بنیاد بنا کر یہ لوگ یوں کہتے ہیں، آج بھی ایک مولانا صاحب اللہ ان کو ہدایت دے، وہ اس میں لگ گئے ہیں بڑھ چڑھ کر کے۔ اس وقت پوری دنیا میں یہ بات بڑے شباب کے ساتھ چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی ہر وہ چیز جس پر دین ٹکا ہوا ہے مسلمانوں کی نظر میں اس کو بے حیثیت اور بے اعتبار کرنا۔ ابھی ایک کسی خبیث کے خباثت کا نام حضرات نے شاید دیکھی ہوئی واٹس ایپ پہ کہ بخاری شریف کی روایتوں کے بارے میں انتہائی بیہودہ اور انتہائی جاہلانہ تبصرہ کر رکھا ہے کہ بخاری تو بہت گندی کتاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مثلا ابھی آپ نے ایک روایت پڑھی ہے، کراہیت التعدی فی الصلاۃ، نماز میں بے لباس ہونے کا ناجائز ہونا، یعنی نماز میں بے لباس ہونا جائز نہیں ہے اور غیر نماز میں بے لباس ہونا بھی جائز، جان بوجھ کر ایسا نہیں کر سکتے بغیر مجبوری کے۔ اور اس مسئلے کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لائے ہیں تعمیر کعبہ کہ جب قریش مکے جو ہے حرم کی تعمیر فرما رہے تھے، کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے، تو پہاڑوں سے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے کعبے کی تعمیر کے لیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک نبی نہیں بنے تھے، وہ یہ کام فرما رہے تھے۔ تو ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے ہم عمر ہیں، 2 سال سے بڑے ہیں، وہ بھی شریک تھے اس کام کے اندر۔ تو انہوں نے اپنے بھتیجے کی محبت میں ایک مشورہ دیا کہ آپ یہاں بغیر کسی سپورٹ کے کندھے پر پتھر لے کر کے جا رہے ہیں تو کندھا دکھتا ہے، آپ ایسا کرو کہ اپنی یہ لنگی کھول کر اور اس کی تہ بنا کر یہاں رکھ لو، جس کو مزدور بنا لیتے نا کپڑے میں، ہمارے گاؤں سے اینڈوا کہتے ہیں، اینڈوا، اور اینڈوا بنا کر کے رکھ لیتے ہیں تو اس سے بدن کو تکلیف نہیں ہوتی، بوجھ کا احساس نہیں ہوتا، ایسا کر لو۔ چچا کا مشورہ مانتے ہوئے حضرت نے ایسا کیا،
کیا ہی تھا، لنگی کو ذرا سا ایسے کیا تھا، بے ہوش ہو کر گر گئے اور فرشتوں نے آ کر ان کو لنگی پہنا دی۔ اس کے بعد کبھی آپ نے لنگی نہیں کھولی، کبھی آپ کو فما رویا بعدہ، اس کے بعد کبھی آپ کو برہنہ نہیں دیکھا گیا۔ یہ ایک روایت۔ اب اس روایت میں کہیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کا پہلو تھوڑی ہے، لیکن اس ظالم نے کیا لکھا کہ دیکھو بخاری میں مصطفیٰ کی شان کو کس طرح ضائع کیا گیا، یہ ثابت کیا گیا کہ محمد تو مکے کی گلیوں میں لنگی سر پہ رکھ کر بھاگے بھاگے۔ اب یہ مطلب ہے اس روایت کا۔ اب بہت ساری 20 اس میں چیزیں اس طرح کی لا کر کے پیش کی ہیں کہ جن سے لوگ یہ سمجھیں کہ بخاری کی نعوذ باللہ غلط کتاب ہے۔ تو کہیں صحابہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں حدیث کی کتابوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں ازواج مطہرات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں نبی علیہ السلام کی شخصیت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اس میں دانستہ یا نادانستہ ہمارے بہت سارے مسلمان بلکہ بہت سارے علماء بھی اس گندی حرکت میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اسی سلسلے کے اندر جو صحابہ کو بدنام کرنے کا رواج اور مہم چلی ہوئی ہے، اس حدیث کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ تو اس حدیث کو آپ اچھی طریقے سے بڑا آدمی اپنے چھوٹوں کے لیے جب سخت لفظ بولتا ہے تو وہ حقیقت پر محمول نہیں ہوتے، وہ غصے اور جذر و توبیخ پر محمول ہوتے۔ کوئی شخص اپنے بیٹے کی کچھ غلط حرکتوں کی بنیاد پر خفا ہو کر کے بھائی تو بہت بڑا نالائق ہے، اب باپ کا یہ کہنا کہ تو بہت بڑا نالائق ہے، یہ نالائقی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ یعنی اب ہر شخص یوں کہے کہ یہ تو نالائق ہے، کیونکہ کیسے کہ اس کا باپ کہتا ہے، پھر باپ ہی تو کہتا ہے تو تھوڑی کہے گا۔ باپ غصے میں اتنی بات کو اتنا کہہ کر کہہ سکتا ہے، اسے حق حاصل ہے تنبیہ کے لیے۔ اب استاد اگر اپنے شاگردوں کو یوں کہتا ہے کہ تم سب نکمے ہو، تو باہر کے لوگ کہیں گے ان کو تو امام بھی نہیں رکھنے کے، مؤذن بھی نہیں رکھنے کے، اور انہیں اب مدرس، کیونکہ ان کے تو مجھے صاحب ہی کہہ رہے تھے یہ نکمے ہیں۔ بخاری پڑھاتے پڑھاتے کہتے تم سب نکمے ہو، تو نکموں کی صورت ارے بھائی میرے لیے تم اولاد کی جگہ ہو، میں تم سے غصے میں آ کر تمہیں نکما کہہ دوں، نالائق کہہ دوں، تو تم نالائق اور نکمے نہیں بن گئے ہو، یہ کسی کے لیے سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ باپ کو، استاذ کو، مربی کو غصے کی زیادتی میں احساس دلانے کے لیے، ذرا بیدار کرنے کے لیے چوکا لگایا جاتا ہے کہ جب ہم ایسا سخت لفظ بولیں گے تو ذرا اس کے اندر حرارت پیدا ہوگی اور وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے مینٹین کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو بڑوں کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے، جو چھوٹوں کی تربیت اور شفقت کے موقع پر نکلتا ہے، وہ حقیقت کا ترجمان نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ غصے کے اظہار کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اور شریف ساداری جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موقوفہ جائیدادوں کا مشترک متولی بنا دیا تھا۔ ایک انتظامی کمیٹی بنائے دو نفری کہ علی اور عباس دونوں مل کر کے اس کا نظام چلایا کریں گے۔ چلتا رہا، اب دو آدمی منتظم ہوں گے تو اختلاف ہو ہی جاتا ہے، دونوں میں اختلاف رائے ہوا، تو ان کا مشورہ یہ ہوا کہ بھی بہتر یہ ہے کہ کچھ حصے کا تو متولی ان کو بنا دو، کچھ کا متولی ان کو بنا دو۔ یہ دونوں کے دونوں یہ درخواست لے کر حضرت فاروق اعظم کے بارگاہ میں پہنچے اور پہلے سے سیٹنگ بٹھائی۔ 4-5 مضبوط صحابہ کرام کو، سینئر صحابہ کرام کو پہلے سے بھیج دیا کہ آپ جا کے بیٹھ جاؤ، بعد میں ہم آئیں گے، اور دیکھو جب ہم کہیں تو ذرا سفارش کر دینا اوپر سے کہ آپ ایسے کر دو۔ اب سب پہنچ گئے سیٹنگ کے مطابق، یہ بھی پہنچ گئے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے بارے میں غصے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، بڑے سخت، غادر تک کا لفظ استعمال کیا۔ اس کے معنی بد ہے کیا تھے؟
اب العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ اگر کوئی یوں کہے مربوط کہ چونکہ حضرت علی کے چچا حضرت عباس نے ان کو یہ لفظ کہا تھا لہذا ہم بھی یہی کہیں گے ان کو، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ حضرت علی کا کیا بگاڑے گا؟ اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کے انتظام کر رہا ہے. بھائی وہ ان کی چچا ہے، اور چچا کیا ہوتا ہے؟ باپ کے درجے میں. عم الرجل سنہ ابی، چچا جو ہوتا ہے وہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، باپ کے درجے میں ہوتا ہے. جیسے باپ ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے، چچا بھی ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے. تو وہ ڈانٹ ڈپٹ کے الفاظ اب ان کو سند تھوڑی بنائیں گے سرٹیفکیٹ کے حضرت علی نعوذ باللہ من ذالک کہہ سکتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں یا تنبیہ کے لیے، تربیت کے لیے کہیں کہیں ایسے سخت الفاظ استعمال فرمائے جو مجازی معنی فرمائے. تو یہاں باغیہ کا مطلب جو ہے باغی نہیں جو گنہگار ہوتا ہے، بلکہ یہاں باغیہ کا مطلب ہے المخطئۃ فی الاجتہاد، اجتہاد کے اندر غلطی کرنے والے. یعنی اس روایت سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جو جنگ ہو رہی تھی، جو اختلاف ہو رہا تھا، ان میں حضرت علی کا اجتہاد درست تھا اور حضرت امیر معاویہ سے اجتہاد میں خطا ہوا. اور خطۂ اجتہادی موجب غضب یا موجب سزا نہیں ہے، نہ موجب زجر ہے بلکہ موجب اجر ہے. آپ نے حدیث پڑھ رکھی ہے مشکات کے اندر، اذا اجتہد الحاکم، جب کوئی فیصلہ کرنے والا، کسی مسئلے کو طے کرنے والا اجتہاد کرے، فاجتہد، فیصلہ کرے اور پھر اجتہاد سے فیصلہ کرے، فاصاب، صحیح کرے، فلہ اجران، وہ اخطا اور اگر اس سے غلطی ہو گئی فلہ اجر واحد، تو ایک بدلہ تو اس کو جب بھی ملے گا. تو مفتی فی الاجتہاد جو ہے وہ مغضوب نہیں ہوتا بلکہ معجور ہوتا ہے. یہاں الفئۃ الباغیہ کا مطلب باغی نہیں ہے. جو باغی ایک مذمت کی چیز ہے اور گناہ کبیرہ ہے، وہ بغاوت یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ یہ بغاوت بمعنی الخطأ فی الاجتہاد. ٹھیک ہے. اور یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ملا کر کے دیکھنے سے صحیح صورتحال سامنے آتی ہے. جیسے قرآن پاک کی تمام آیتیں ایک مضمون سے متعلق، اگر سب آیتوں کو سامنے نہ رکھا جائے تو قرآن کی مراد کو تمام سمجھنا ممکن نہیں. قرآن کی صحیح مراد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پورے قرآن پر نظر ہو. اسی لیے کسی شخص کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والی تمام ان باتوں کو جو اس شخصیت سے متعلق ہیں جب سامنے رکھو گے تب آپ صحیح فیصلہ کر سکتے ہو، ورنہ نہیں کر سکتے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ہو گئی کہ جب ان کی فوج کے ذریعے قتل کا واقعہ ہو گیا حضرت عمار کا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت پر الفئۃ الباغیہ کا ٹائٹل جذبہ ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت نے براہ راست ان کو نہیں کیا، ایک واقعے سے ان کی نسبت ان کی طرف ہوئی. تو ایک تو یہ ہے حضرت امیر معاویہ کے لیے حضرت کا قول، اور دوسرا قول یہ ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے اور مہدی بنا دے. یعنی ان کو ایسا بنا دے کہ یہ خود بھی ہدایت پر ہو اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پہنچے. جو بدعائے رسول ہدایت پر ہو اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ ہو وہ باغی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ باغی تو گمراہ ہوتا ہے. تو جو گمراہ ہوتا ہے وہ ہادی بھی نہیں ہو سکتا، وہ مہدی بھی نہیں ہو سکتا. اور ہادی اور مہدی کے الفاظ براہ راست حضور کے ثابت ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، تو اسی کو پیش نظر رکھا جائے گا.
اس کو پیش نظر رکھ کر اب الفیۃ الباغیہ کا جو مصداق وہ بن رہے ہیں، تو الفیۃ الباغیہ کے مناسب معنی ہم کو تلاش کرنے پڑیں گے تاکہ دونوں روایتوں کے اندر تعارض اور ٹکراؤ نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز کو بھی سامنے رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جو اختلاف ہوا اور جنگ کی نوبت پہنچی ہے، اس جنگ کی پیشین گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی کہ میرے صحابہ میں آپس میں لڑائیاں ہوں گی، اور یہ فرمایا تھا اس لڑائی کے دوران ان دونوں جماعتوں کے بیچ سے ایک اور فرقہ نکلے گا، وہ خوارج کا فرقہ ہے۔ چونکہ یہاں دولت اقتدار کی جنگ نہیں تھی، نفس کی جنگ نہیں تھی، جنگ جو تھی وہ اجتہادی نقطۂ نظر کے اختلاف کی وجہ سے تھی۔ جب دونوں کو قریب بیٹھنے کا موقع ملا اور ایک دوسرے کے موقف کو سننے کا موقع ملا تو دونوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے اختلاف کا، جو ہم چاہتے وہ یہ چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے وہی ہم چاہتے ہیں، پھر کوئی لڑنے خواہ بات آ رہی۔ تو طے ہوا کہ بھی دیکھو لڑائی کو نمٹا دو۔ کیسے نمٹے گی بھائی؟ قرآن کو بنیاد بنا لو۔ اب قرآن خود تھوڑی مائک پا کے تقریر کرے گا کہ میں قرآن انا القرآن اقول ھذا، میں قرآن ہوں، میں کہتا ہوں ایسے ہو جاؤ۔ قرآن کو فیصل بنانے کا مطلب یہ ہے جو قرآن کو جاننے والے ہیں وہ قرآن کو سامنے رکھ کر صورتحال کا جائزہ لے کر قرآن کے حکم کو فیصلہ کرتے ہیں۔ تو جب تو یہ مجبور کر رہا تھا ایک گروہ کی، جب قرآن کی بات ہے تو قرآن کو فیصل بناؤ، اور جب فیصل بنا لیے تو قرآن تھوڑی تقریر کرے گا، تو دو آدمی فیصل بنا دیے گئے، ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، ایک عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، کہ یہ دونوں حضرات مل کر کے بات چیت کریں گے، غور و فکر کریں گے، اور پھر جو مناسب ہوگا وہ فیصلہ کریں گے، اور دونوں طرف کے مسلمان اس فیصلے کو تسلیم کر لیں گے، جلد یہ حضرات فوراً جو ہے بھگا کے اچھا تم تو دونوں کافر ہو گئے، اس لیے کہ قرآن تو کہتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ کرنے کا اختیار تو صرف اللہ کو ہے۔ رحمۃ اللہ نے پڑھی تھی، وہاں حضرت شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کو نقل کیا اور اس کو عنوان یہ لگایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ صحیح بات کا غلط مطلب نکالا گیا۔ ان الحکم الا للہ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی حکمرانی نہیں ہوگی۔ دنیا میں جو مجازی حکمرانیاں ہیں یہ صرف دنیا کی حد تک ہیں، آخرت میں حکمراں اور نمایاں سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، کسی کا کوئی امتیاز نہیں ہوگا، کوئی حاکم اور کوئی رعایا نہیں ہوگی۔ لیکن بھی اللہ تو فرماتے ہیں کہ حکم اور فیصل اللہ ہی بن سکتے ہیں، اور تم نے انسانوں کو بنا دیا، تم نے قرآن کا انکار کر دیا، اور جو قرآن کا منکر وہ کافر ہے۔ تو وہ امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو بھی، علی اور علی کے ساتھیوں کو بھی نعوذ باللہ من ذالک دونوں کو کافر کہتے ہیں، زندہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جنگ کی اور ان کی سرکوبی کی۔ تو اس پیشین گوئی میں یہ تھا کہ میری امت کی دو جماعتوں کے درمیان جو ہے جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا، یخرج من بینہما مارقہ، اور ان دونوں کے درمیان سے ایک نکلنے والی جماعت نکلے گی، یلی قتلہم اولاہم بالحق، ان کو جو قتل کرے گا، ان کی جو سرکوبی کرے گا وہ حق کی زیادہ قریب ہوگا۔ اقرب اولاہم بالحق، اور اولا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل کے بارے میں آپ نے قاعدہ پڑھ رکھا ہے کہ افضل اور مفضول دونوں کے اندر نفس صفت موجود ہوتی ہے، بس کمی اور زیادتی کا فرق ہوتا ہے۔ تو اولاہم بالحق، ان دونوں جماعتوں میں جو جماعت حق کے زیادہ قریب ہوگی وہ ان خوارج کی سرکوبی کرے گی، تو حق کے زیادہ قریب ہوگی، یعنی دوسرا جو فریق ہے وہ بھی کیا ہوگا، وہ بھی باطل پر نہیں ہوگا، وہ بھی حق سے جڑا ہوا ہوگا، لیکن ان کی رائے راجح ہوگی۔ تو اس روایت میں گویا دونوں کے لیے برحق ہونے کی ضمانت موجود ہے، اور باقی حق پر نہیں ہوتے، باقی تو باطل ہوتے ہیں۔
تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی جماعت کو باقی کہنے کی صورت میں ایک تو اس حدیث کا انکار لازم آئے گا اللہم الہادین و مہدین، اور ایک اس روایت کا انکار نظر آئے گا یلی قتلہم اولاہم حق، کہ ان کے قتل کی ذمہ داری وہ لوگ نبھائیں گے جو حق کی زیادہ قتل کریں گے۔ تو بس زیادہ سے زیادہ ان ساری روایتوں کو سامنے رکھ کر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی نے بھی اجتہاد کیا، حضرت امیر معاویہ نے بھی اجتہاد کیا، اس اجتہاد میں حضرت علی کا اجتہاد صحیح تھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجتہاد کے اندر چوک ہوئی ہے، اور اجتہاد میں چوک نہ گناہ ہے، نہ عیب ہے، نہ کوئی نقص ہے، نہ قابل نفرت ہے، نہ قابل سزا ہے، بلکہ خطا کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے اس مجتہد کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنا یہ انتہا درجے احمقانہ عمل ہے۔ یہ تفصیل میں نے آپ کو اس لیے سمجھائی ہے کہ اس وقت دنیا میں یہ بڑا فتنہ تیزی سے چل رہا ہے، تو آپ حقیقت کو سمجھ جائیں تاکہ اس فتنے کی تپش سے محفوظ بھی رہیں اور امت کے لوگوں کو اس سے بچانے کی کوشش بھی کر سکیں۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ نہیں سمجھے؟ چلیے آگے سمجھ گئے تو باب الاستعانة بالنجار والصناع في اعواد المنبر والمسجد۔ دیکھو پچھلے باب میں یہ بات بیان کی گئی کہ مسلمانوں کو تعمیر مسجد میں خود حصہ لینا چاہیے، خود کام کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے بھی جو ہے اینٹیں ڈھوئی ہے اس کے لیے پتھر منتقل کیے، تو کسی کے ذہن پہ یہ بات آ سکتی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستری، معمار، لوہار، بڑھی اور پینٹر، کارپینٹر ان کی مدد مسجد میں نہیں لینی چاہیے۔ دوسرا معاملہ ہے کہ ایسا نہیں، لوگوں کو خود جتنا کام کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، باقی مزدوروں کا، معماروں کا، کاریگروں کا، فنکاروں کا تعاون لینا یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ ممبر مسجد کی ایک ضرورت ہے، مسجد کا ایک حصہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ممبر بنا وہ ایک بڑھی نے بنا کر کے دیا تھا، کارپینٹر نے بنا کر کے دیا تھا، تو ایک مستری کا، ایک فنکار کا تعاون لیا گیا نا، تو معلوم ہو گیا تعمیر مسجد، تزئین مسجد، ان تمام چیزوں میں ضرورت کے مطابق مزدوروں کا اور اسی طریقے سے فنکاروں کا، معماروں کا اور جو ہے کام جاننے والوں کا تعاون لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نجار سے، صناع سے مسجد کی، ممبر کی اور مسجد کی لکڑیوں میں تعاون لینے کا بیان۔ چلیے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن۔ دیکھو اس روایت کے اندر تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اس عورت سے کہ تم اپنے غلام سے میرے لیے ممبر بنوا دو، اور آگے جو روایت آ رہی اس میں یہ ہے کہ اس عورت نے خود درخواست کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اجازت دیں تو میرا جو غلام ہے وہ بڑھی کا کام جانتا ہے، میں لکڑیوں کی ایک کرسی اور ممبر آپ کے لیے بنوا دوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی، چاہو تو بنوا دو، میری طرف سے اجازت ہے۔ تو اب دونوں باتوں میں بظاہر اختلاف ہے کہ عورت نے کہا تھا یا حضرت نے کہا تھا، دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح۔ ابتدا اور پہل عورت کی طرف سے، جب عورت نے دیکھا کہ حضور کھجور کے ایک تنے سے، پلر سے ٹیپ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، اگر ممبر بن جائے تو اس میں سہولت ہو جائے گی کھڑے ہونے اور بیٹھنے میں، تو اس نے کہا کہ میرا ایک غلام ہے اور وہ لکڑی کا کام جانتا ہے، آپ اجازت دیں تو میں بنوا دوں ایک۔ حضرت نے کہا انشاءاللہ تم چاہو تو بنوا دو۔ تو حضرت نے چونکہ ان کو اختیار دے دیا تھا اور کوئی تقاضا اپنی طرف سے نہیں فرمایا تھا، انہوں نے بھی، عورت نے ہلکے سے کہتے بھی دیکھو ایک بنا دینا ممبر حضور کے لیے۔ اب اگر ایمرجنسی آرڈر ہوتا بھی 4 تاریخ تک چاہیے، 5 تاریخ تک چاہیے، تو کارخانے میں اور کسی نے کہا جی ایک بنا دیو، تو وہ چاہے ضروری کام کو نپٹا دے، بنا دی والے کو بنا دے، تو وہ ذرا مؤخر ہو گیا۔
جب مؤخر ہو گیا تو حضرت نے یاد دہانی فرمائی، کہانی اپنے غلام صاحب نے بنا دیتا جلدی سے۔ تو پہلے عورت نے پیشکش کی تھی، جب بنانے میں دیر ہو گئی غلام نے تھوڑی سی اس میں جو ہے تاخیر کر دی، یہ سمجھتے ہوئے کہ فوری ضرورت نہیں ہے، تو حضرت نے یاد دلا دیا۔ تو حضرت نے کہا تھا یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، یعنی یاد دہانی کے طور پر، اور عورت نے کہا تھا وہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ اصل پیشکش ان صحابیہ نے فرمائی تھی۔ سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے پاس خبر بھیجی، مری غلامۃ النجارہ، اپنے بڑھئی غلام کو حکم دو، یعمل لی آوادن، لکڑی کا ایک ممبر میرے لیے بنا دے، اجلس علیہن، جس پر بیٹھ کر میں گفتگو کر سکوں۔ وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن امرأة قالت يا رسول الله ألا اجعل لك شيئا تقعد الا اجعل لك شيئا تقعد علیہ، ایک عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور کیا آپ کے لیے ایک ایسی چیز نہ بنوا دوں جس پر آپ بیٹھ جایا کریں؟ فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا، اس لیے کہ میرا ایک غلام بڑھئی ہے، قال إِن شِئْتِ، چاہو تو بنا دو، فَعَمِلَتْ لِي مِمْبَرًا، تو اس عورت نے ممبر بنا دیا۔ یہ عورت کی طرح ممبر بنانے کی نسبت اسناد مجازی ہے، عورت نے نہیں بنایا تھا، بنایا تو ان کے غلام نے، لیکن غلام کو آرڈر دیا تھا عورت نے۔ اور فعل کو جس طریقے سے فاعل کی طرف منسوب کرتے ہیں عامل کی طرف بھی منسوب، تو یہ عورت عامرہ ہے، عامرہ ہونے کی حیثیت سے اس کی طرف فعل کی نسبت کر دی گئی۔ سمجھ گئے بھائی؟ نہیں سمجھے؟ تو سمجھ گئے تو پھر آگے جلدی فوراً۔ باب من بنا مسجدا، مسجد بنانے کا ثواب۔ دیکھو پیچھے یہ بات ہم آپ کو بتا چکے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے چھوٹی سی مسجد بنائی تھی۔ افراد بڑھتے گئے، تنگی محسوس ہوئی اور بوسیدہ ہو گئی، تو حضرت عمر نے اس تعمیر میں اس کو دوبارہ تعمیر کر دی، لیکن انہی بنیادوں پر کی، معمولی سا اس میں اضافہ کیا، مٹیریل وہی رہا۔ آگے وہ مسجد بوسیدہ بھی ہوئی اور لوگوں کی تعداد بھی بڑھ گئی، چھوٹی بھی ہو گئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد بنائی اور بہت بڑی کر کے بنائی، اور اس میں اپنا ذاتی پیسہ استعمال کیا۔ پہلے چھپر تھا، حضرت نے اس پر چھت ڈالی۔ پہلے جو ہے وہ کھجور کی درخت کے تنے کھڑے ہوئے تھے ثبوت کے طور پر، پلر کے طور پر، حضرت نے پتھر کے پلر بنوائے، اور پتھر بھی وہ تھے جن پہ کام ہوا تھا، نقش و نگار ہوا تھا، وہ بنایا۔ جب حضرت نے یہ بنانا شروع کیا تو ایک عام سی بات تھی کہ جب کسی چیز کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی تو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ بعض صحابہ کے بعض تابعین، اس وقت صحابہ بھی تھے اور تابعین بھی تھے، تو بعض تابعین کو یہ خیال ہوا کہ دیکھو عثمان غنی بیت المال کا پیسہ کیسے لگا رہے مسجد میں، بھائی نماز ہی تو پڑھنی تھی، جھوپڑی کے اندر بھی پڑھ لیتے، اس میں کون سی ایسی پریشانی تھی، اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ لوگ بھائی مسجد کیا ہوگی، کسرا کا محل ہو گیا، تو اتنا پیسہ اس میں بلا وجہ لگائے جا رہے تھے۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ چیپیں گوئیاں شروع کر دی تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے ممبر پر تقریر فرمائی کہ بھائی میں تو اپنی آخرت کے لیے مسجد بنا رہا، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ حضرت نے فرمایا ہے کہ جو مسجد بنائے گا اللہ کے لیے، اللہ اس کو جنت میں گھر بنا کر کے دیں گے، تو میں تو اللہ کی رضا کے لیے مکان بنا رہا ہوں اللہ کا، تو آپ کو کیا خدمت۔ اور رہی خرچے کی بات، اگر سرکاری خزانہ اور بیت المال کا پیسہ لگتا تب بھی آپ اعتراض کر سکتے تھے کہ بھی دیگر ضرورتیں متاثر ہوگی۔ یہ جتنا خرچ مسجد نبوی کے اندر ہو رہا ہے یہ مکمل خرچ میری جیب خاص کا ہے، بیت المال کی ایک چونی بھی اس کے اندر نہیں لگ رہی ہے۔ سمجھ گئے بھی؟ وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان بكير حدثه ان عاصم بن عمر بن قتادة حدثه انه سمع عبيد الله الخولاني انه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه نبذ، لوگوں کی ان باتوں کو سن کر جو لوگ کہہ رہے تھے اس وقت
جب حضرت عثمان نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تعمیر کی تھی، انکم اکثرتم، یہ ہے قالا کا مفعول، کیا کہا حضرت عثمان نے؟ اے لوگوں نے بہت زیادہ یہ باتیں کہنی شروع کر دی ہیں، حالانکہ میں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من بنا مسجدن، جو آدمی مسجد بنائے. اور بغیر کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ میرے استاد عاصم نے یوں بھی کہا تھا، من بنا مسجدن یبتغی بہ وجہ اللہ، جو آدمی مسجد بنائے اس طرح کہ اس کی مرضی اللہ کو خوش کرنا ہو، یعنی ریاکاری نام پر مقصود نہ ہو، بَنَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ، تو اللہ اسی طرح اس کے لیے مسجد پہ مکان بنا دیں گے. دیکھو میں نے ترجمہ کیا کیا مثل کا؟ اسی طرح، ایسا ہی نہیں کہا. مثلہ کا ایک ترجمہ ایسا اور دوسرا جو اسی طرح، ان دونوں ترجموں کا فرق سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھو ترجمہ جب کیا جائے تو اس کو غور سے سنا کرو. ترجمے کی تعبیر سے بہت سارے مقاصد اور بہت سارے مسائل کی طرف اشارہ ہے. یہاں دو چیزیں ہیں. ایک ہے مثلیت فی البنا اور ایک ہے مثلیت فی المبنا. اگر ہم ترجمہ یوں کریں کہ اللہ بھی ایسا ہی مکان بنا دے گے، اس کا مطلب ہوگا مثلیت فی المبنا، اور اس کا مفاد یہ ہوگا کہ جیسا گھر ہم نے بنایا ویسے ہی اللہ جنت میں بنا دے گا. حالانکہ ویسے نہیں بننے کا، ہم نے اتنا سا بنا رہے جنت میں تو بہت شاندار، یہاں ہم بنا رہے داری مٹنے کا، وہ سونے چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی. تو مبنا کے اندر مثلیت نہیں ہے کہ جتنی بڑی مسجد ہم بنائیں گے اتنا ہی بڑا محل ہم کو ملے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ مثلیت کہاں ہے؟ بنا کے اندر، کہ جیسے ہم نے بنایا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ہمارے لیے محل بنائے. تو یہاں مثلیت بنا کے اندر ہے، مبنا کے اندر نہیں ہے. یہ سمجھ گیا فرق دونوں کا؟ ایک ہے مثلیت فی البنا اور ایک ہے مثلیت فی المبنا. ٹھیک ہے نا؟ یہاں مثلیت فی المبنا مراد نہیں ہے بلکہ مثلیت فی البنا مراد ہے. ترجمے کے اندر لفظ بدل جائیں تو دونوں کی تعین ہو جائے گی. اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت میں ایسا ہی مکان بنا دیں گے، بہت سے لوگ یہ ترجمہ کرتے تھے لیکن یہ غلط ہے، اس لیے کہ ایسا ہی مکان بنا دیں گے اس سے مثلیت فی المبنا ثابت ہوگی، اور یہاں مثلیت فی المبنا مراد نہیں ہے. اس لیے میں نے ترجمہ کیا کیا؟ اسی طرح، یعنی بنا کے اندر. اللہ کے لیے ہم بنا رہے ہیں، اللہ ہماری خوشی کے لیے بنا کر کے دے گا. تو ترجمہ کے الفاظ پر غور کیا کرو تاکہ ترجمہ بھی تمہیں کرنا آ جائے. بَنَ اللَّهُ لَهُ، اللہ بھی اسی طریقے سے اس کے لیے جنت میں محل بنا دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلو. باب يأخذ بنصوص النبل إذا مر في المسجد. دیکھو مسجد میں ضرورت کے وقت ہتھیار لے کر بھی جا سکتے ہیں. وہی ایک آدمی اپنی حفاظت کے لیے پسٹن لیے رہتا ہے ہر وقت. مثال کے طور پر اب پسٹن ایسی چیز تو ہے نہیں کسی کو پکڑا کے چلا جائے، جوتے جائیں کتاب میں رکھ کے چلا جائے، حفاظت کی چیز ہے نا. باہر کس کو پکڑا کے جائے، نماز پڑھنے آ گیا رستے میں خطرہ تھا، پسٹن لگائے رکھتا ہے، اب کہاں رکھے گا؟ رکھ نہیں سکتا، مجبوری ہے. تو مسجد میں لے جا کر چل سکتا ہے، اسی کو لگائے نماز پڑھ سکتا ہے. اس کی اجازت. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی کوئی آدمی اگر کسی ضرورت کے لیے اپنے ساتھ ہتھیار لیے ہوئے ہے، نماز کا وقت ہو جائے تو ان ہتھیار کو لے کر مسجد میں جا سکتا ہے اور ان ہتھیاروں کو ساتھ لیے لیے نماز پڑھ سکتا ہے. اس میں کوئی شرعی طور پر ممانعت اور پابندی نہیں. دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت نے یوں فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی اپنا تیر لے کر مسجد سے گزرے، مسجد میں آوے، تو اس کو جو ہے نوک کی طرف سے پکڑے. ادھر سے تیر جا کر کے چھوڑتا ہے نا، جو اس کا پھل ہوتا ہے، ادھر سے پکڑ کے رکھے، ادھر سے نہ پکڑے. کیونکہ ادھر سے پکڑے گا تو یہ آگے کا جو نشان ہے کاٹنے والا وہ کسی کو بھی چوم سکتا ہے. اور ہم نے ادھر سے پکڑ لیا تو اگر کسی کو لگے گا بھی تو ڈنڈی لگے گی ذرا، پر آخر کوئی زخمی نہیں ہوگا.
اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہو گیا کہ کوئی آدمی اگر کشتن لے کر مسجد میں جاتا ہے تو اس کو لاک لگا کر کے جائے، بغیر لاک کے چلا گیا اور نشست و برخاست میں رکوع سجدے کی حرکت کے اندر کہیں وہ دب گیا اس کا گھوڑا، یہ خود ہلاک ہو سکتا ہے، کسی اور کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس لیے لاک لگا کر کے لے جائے، لوڈ کر کے نہ لے جائے اس کو، اس کا لوڈ ہٹاوے تاکہ وہ اپنے آپ چل نہ سکے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آدمی جب مسجد سے گزرے تو اپنے تیر کی نوک کو پکڑ کر گزرے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرو سے پوچھا کیا آپ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک آدمی مسجد سے گزرا اور اس کے پاس تیر تھے تو اس سے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امسک بنصالھا، بھائی تم اس کی نوک کو پکڑ کر کے چلو۔ باب المرور في المسجد وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال مسجد میں گزرنا، دیکھو ایک ہے گزرنا، ایک ہے گزرنا بنانا۔ مسجد میں مستقل راستہ بنا لینا یہ تو ناجائز ہے، بوقت ضرورت مسجد سے گزر کر چلے جانا اس کی اجازت ہے۔ جیسے ہمارے ایک مسجد ہے نہیں، اس کا ایک گیٹ ادھر ہے ایک گیٹ ادھر ہے، اور جب یہ تالا پڑا ہوا دکھتا ہے یہاں پہ تو اس گلی کے لوگوں نے اس کو گزرگاہ بنا رکھا ہے، مستقل یہی کو آنا یہی کو جانا یہی کو آنا یہی کو جانا، یہ درست ہے ناجائز ہے۔ کبھی کبھی اتفاق سے آپ ادھر ہیں ادھر کوئی ضرورت ہے گزر گئے تو کیف متفق اگر گزر جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، مستقل راستہ بنا لینا گزرگاہ بنا لینا یہ درست اور صحیح ہے۔ مسجد میں گزرنے کا بیان آپ دیکھو اوپر والی جو روایت ہے نا اس میں اذا مر بالمسجد، جب مسجد سے گزرے تو مرہ سے امام بخاری نکالے کہ جب مرہ آپ نے فرمایا کہ جب تیر لے کر گزرے تو اگر گزرنا جائز نہ ہوتا تو آپ یہ مسئلہ کیوں بیان کریں؟ جب گزرنے والے کے لیے طریقہ بیان کیا کہ ایسے گزرا کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گزر جانا جائز ہے۔ یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ ایسی جگہ سے یہ مسئلہ اخذ فرما لیتے ہیں جہاں عام لوگوں کا ذہن آسانی سے نہیں سمجھ پاتا ہے۔ وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہماری مسجدوں سے گزرے یا ہمارے بازاروں سے گزرے، مسجد میں بھی مجمع ہوتا ہے اور بازار میں بھی مجمع اور بھیڑ ہوتی ہے، یہ حکم جو یہاں دیا جا رہا ہے کہ ہتھیاروں کو حفاظت سے لے کر کے چلیں، ان ہتھیاروں سے کسی کو اذیت اور تکلیف اور نقصان نہ ہو، تو بازار اور مسجد ہی کے لیے نہیں، جہاں بھی بھیڑ اور اجتماع ہو، ہر مجمع کے واسطے حکم شریعت یہی ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہے تو اس ہتھیار کو اس طرح محفوظ کر کے رکھو کہ کسی کو کوئی تکلیف اس سے نہ ہو سکے، کسی کو کوئی نقصان اس سے نہ ہو سکے۔ جو شخص بھی ہماری مسجدوں اور بازاروں میں تیر لے کر گزرے تو اس کی نوک کو پکڑ لے، ایسا نہ ہو کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کو زخمی کر دے۔ باب الشعر في المسجد مسجد میں شعر پڑھنے کی اجازت۔ دیکھو ایک ہے شعر پڑھنا قول الشعر اور ایک ہے تناشد شعر۔ تناشد شعر جس کا اردو میں ترجمہ ہے بیت بازی، میں نے ایک شعر پڑھا تم نے ایک شعر پڑھا، پھر جب آپ نے پھر ایک شعر پڑھا پھر اس نے پڑھا پھر اس نے پڑھا۔ یہ جو مجلس مشاعرہ ہوتی ہے یہ تو مسجد کے اندر منعقد کرنا ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں کہا ان تناشد الشعر، مسجد میں اشعار بازی اور بیت بازی سے منع کیا گیا، لیکن دوران تقریر، دوران واعظ، دوران درس کوئی اچھے مضمون کا برمحل شعر ہو اور اس کو باعث مدرس مقرر پڑھتے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تقریر سے پہلے مسجد میں کوئی آدمی جو ہے
ایک آدمی نعت پڑھ دے، حمد پڑھ دے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں بیٹھ کر نعت پڑھا کرتے تھے اور حضور پڑھواتے تھے اور دعا بھی دیا کرتے تھے۔ تو شعر پڑھنا تو جائز ہے، لیکن مشاعرے کی مجلس منعقد کرنا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں شعر پڑھنے کا بیان۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني ابو سلمة عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاري يستشهد ابا هريرة۔ حسان بن ثابت نے ابو ہریرہ کو قسم دے کر کے پوچھا کہ دیکھو، گواہ بنایا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے حسان، اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکوں کو جواب دے، اللہ مدد فرمائیں گے روح القدس کے ذریعے؟ تو ابو ہریرہ نے کہا جی ہاں۔ یہاں روایت مختصر ہے، اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ پہلے سے وہاں موجود تھے، کچھ صحابے موجود تھے، اور حضرت حسان نعت پڑھ رہے تھے، حضور کی شان میں کچھ اشعار پڑھ کر سنا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو ایسے بولا، کچھ تو نہیں کہا، زبان ہی سے کہنا، ضرور نصیحت تو آنکھوں سے بھی ہوتی ہے نا، ناراضگی کا اظہار، تو ایسے بولا کہ یہ کیا ہو رہا؟ حسان سمجھ گئے کہ حضرت کی بات ناگوار گزری تو خدائی نہیں ہو سکتی ہے، تو پہلی جو ہے انتظام کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کو کہا، ابو ہریرہ تو آپ بتاؤ، اللہ کی قسم کھا کر کے بتاؤ، میں حضور کے زمانے میں مسجد میں نعت پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ تو اب حضرت عمر کو اطمینان ہو گیا، جب حضور نے بھی پڑھنے کی اجازت دی تھی تو میں کیسے پابندی لگا سکتا؟ بس حضرت ایک یہ بات پوچھنی تھی، جیسے آپ نے کل کے سبق میں بتایا تھا کہ مسجد میں صاف صفائی رکھنی چاہیے اور سادگی کے ساتھ بنایا جائے مسجد کو، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنی ذاتی جیب سے مسجد بنوائی تھی اور نقاشی کی ہوئے پتھر بھی لگوائے تھے، پلر جو بنے تھے، تو اسے کوئی دلیل بنا کر کہنے لگے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بنوائے تھے، ہم بھی بنواتے ہیں۔ نقاشی آپ بھی کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو نقاشی تھی وہ پتھروں میں معمولی درجے کی کھدائی تھی، جیسے ہماری نوری نہیں ہے، دیکھیں آپ نے پتھروں پر عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں اور ہمارے زمانے کے اندر جو رقم کی پتیاں بنتی ہیں، ڈیزائن دار ٹائلس ہوتے ہیں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان میں کام بہت ہے، ان میں کوئی شدت تھوڑی۔ لیکن محنت اور پیسہ تو اس وقت میں زیادہ ان میں لگتا ہے۔ مسجد کے اندر جو تزین اور جو ہے رنگ برنگی بنانے کی ممانعت ہے وہ پیسوں کی وجہ سے نہیں ہے، نمازیوں کے ذہن میں انتشار کی وجہ سے۔ زینت مساجد کی جو ممانعت ہے اس ممانعت کی علت پیسے کا خرچ نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر پیسے کے زیادہ خرچ ہونے کی علت پر منع کیا جاتا تو کہہ سکتے تھے، کیونکہ آج کے زمانے کے اندر کوئی پتھر میں اور بھی زیادہ پیسہ لگے گا۔ علت ممانعت جو ہے وہ ہے نمازیوں کے ذہن کا انتشار، پیسہ کم لگا ہے یا پیسہ زیادہ لگا ہے اس کا نہیں۔ مان لیجیے بھڑکدار اور پھولدار ٹائل جو ہے 20 روپے فٹ ہے اور سادہ ٹائل جو ہے وہ 30 روپے فٹ ہے۔ اب کوئی یوں کہے کہ پیسہ تو اس میں زیادہ لگ رہا سادے میں، لہٰذا سادہ نہیں لگاتے بلکہ کم پیسوں والا پھول پتیوں والا لگاتے، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے کہ علت ممانعت جو ہے وہ نمازیوں کے ذہن کا خلل ہے، پیسے کی زیادتی علت نہیں۔ بات سمجھانے اس کا ترجمہ عام فہم ترجمہ جو مشہور ہے، لفظی ترجمہ وہ یہ ہے کہ ان کو قتل کرے گی ایک ایسی جماعت جو حکومت سے بغاوت کرنے والی ہے۔
اور جو ہم نے تشریح کی ہے اس تشریح کے مطابق اس کا ترجمہ مفہومی ترجمہ کر سکتے ہیں. ان کو قتل کرے گی ایک ایسی جماعت جو اجتہاد میں خطا کرنے والی ہو. ٹھیک ہے، لفظی اور مشہور ترجمہ یہ کہ ایک باقی جماعت بنے گی، لیکن وہ لفظی ترجمہ ہے. اصل میں اس کی حقیقت وہ کیا ہے؟ المخطئۃ فی الاجتہاد، ایسی جماعت ان کو قتل کرے گی جسے اجتہاد کے اندر غلطی ہے. حضرت ایک یہ پوچھنا تھا، جیسے بہت سی مسجدیں تو ایسی ہیں وہاں پر چندہ بڑی تعداد میں آتا ہے، اور بہت سی مسجد ایسی ہے کہ وہاں پر آتا ہی نہیں، امام کی تنخواہ بھی نہیں دے سکتے اس میں. تو اگر جس دوسری مسجد میں چندہ زیادہ آ رہا ہے وہ اس مسجد کو دے سکتا ہے؟ اگر چندہ دینے والے اس کی اجازت دے تو ایسا کر سکتے ہیں. جو اس کے ممبر ہوتے ہیں، ذمہ دار. نہیں، ذمہ دار نہیں، جنہوں نے پیسہ دیا. 100 روپے آپ مجھ سے لے گئے، 500 اس سے لے گئے، 50 اس سے لے گئے، 1000 اس سے لے گئے. ان پیسے والے سے یہ کہہ دیے جا رہے ہیں کہ بھئی ہماری مسجد میں بھی ضرورت ہے اور فلاں محلے کی بڑی مسجد ہے وہاں ہم سے بھی زیادہ ضرورت ہے، تو ہم جو آپ سے پیسہ لے رہے ہیں پہلے تو اس مسجد کی ضرورت دے رہے ہیں جس میں آپ نماز پڑھتے ہو، جو بچے کا پیسہ وہ فلاں مسجد کو دے دیں. وہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی حق کو بھی اللہ کا گھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسی اجازت ان سے نہیں لی گئی ہے اور اس مسجد کا چندہ ہے تو وہ دوسری مسجد میں نہیں جا سکتا، درست نہیں. اس لیے کہ اوقاف کا چندہ بھی اوقاف ہی کہتے ہیں، اور اوقاف کے سلسلے میں بنیادی پالیسی یہ ہے کہ مراعات غرض الواقفین واجبۃ، وقف کرنے والوں کی مرضی اور نیت کی رعایت برتنا فرض ہے. جس مقصد کے لیے انہوں نے دیا ہے اسی مقصد میں استعمال کریں. چنانچہ لوگ چندہ کرتے ہیں امام صاحب کے نام پہ کہ ختم میں چندہ دے گی، امام صاحب نے پیسے دے پیسے ہوگی 70,000، دل میں گفتگو ہو رہی کہ امام صاحب کو 70 دے دے، اس کو فقیر ہی رکھنا. 40 امام صاحب کو دے دو، مسجد میں بہت کام ہے کہ لاؤڈ اسپیکر لاؤں گے، صفحے لاؤں گے، حرام ہے. امام صاحب کے نام پہ مان کے لاؤ، امام صاحب کو دو، اس کی چٹائی لانا جائز نہیں. جس مقصد کے لیے دینے والے نے دیا ہے اسی مقصد میں خرچ کریں گے. جو متبر لوگ گھوٹالا کرتے ہیں نا، مسجد کا چندہ کر لے امام صاحب کے نام پہ، لانے چٹائیے، لانے بٹھائیے، جائز نہیں. اور حضرت جیسے چندہ تو جمعے کے دن ہوتا ہے اکثر مسجدوں میں، تو پہلے کر لیا، کچھ لوگوں کے بعد سمجھ میں آئی 2 مہینے بعد کہ چلو یہ طریقہ بھی اپنا لیں کہ ہماری مسجد کے تو خرچ پورے ہو جاتے ہیں، دوسری مسجدوں میں بھی لگا دیں پیسہ. تو اس جمعے میں پھر اعلان کرنا پڑے گا کہ جیسے 5 لاکھ روپے ہو گئے ہیں بھائی، تو آپ ہمیں اجازت دو، اسے ہم لگا لیں. دینے والے ہیں ان سے کہتے بعد میں. ایک شکل یہ ہے کہ پہلے کہیں بھی بچے گا تو وہاں بھی دے سکتے ہیں جی. ایک شکل یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں، جب بچ گیا تو جن لوگوں سے ہم نے لیا ہے مسجد میں ہم چندہ کرتے ہوئے نمازیں سب دے کے والے ہیں، ان میں اعلان کر دیں کہ بھائی پیسہ بچا ہوا ہے، آپ سب حضرات کی اگر اجازت ہو تو فلاں مسجد میں کر دیں. اگر سب خوشی سے کہتے ہیں